دوسری آیت سورۃ نمل کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیو داخل ہو جو اپنے بلوں میں، نہ کچل دے تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، اور ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ یہ جو ہے سورۃ نمل کی آیت نمبر 18۔ تو یہ بھی عجیب و غریب آیت ہے۔ جہاں تک اس آیت کے پس منظر کا تعلق ہے، ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے اسے تخت شاہی کے اوپر جو ہے پرواز کر رہے ہیں، اور جب تخت شاہی پہ پرواز کرتے تھے وہ ایسے نہیں کہ ایک تخت اڑ رہا ہے، بلکہ جو بہت لمبا چوڑا تخت، اتنا لمبا چوڑا کہ 1000 جرنیل کھڑے ہوتے تھے، ہر ایک کے ساتھ 1000 فوجی ہوتے تھے، وہ پورے اس تخت کے اوپر ہوتے، اتنا بڑا تخت، آپ کی شاندار کرسی پورے تخت کے اوپر، یہ 1000 جرنیل ہے، اس کے 1000 جو ہے آپ فوجی ہے، اندازہ کتنی بڑی تعداد، اور 4 میل تک کا ٹکڑا زمین کا وہ ساتھ چلتا تھا، جس کے اوپر گائے بھینسیں بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں تاکہ ذبح کر کے ان کو کھایا جائے۔ اور اس کی ساتھ یہ بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں، یعنی تقریباً 9 دیگیں رکھی جاتی تھیں، جس ایک دیگ کے اندر جو ہے 9 اونٹ ذبح کر کے پکائے جاتے تھے۔ ہاں، اتنا لمبا چوڑا، اور پھر پرندے اوپر پرا باندھتے تھے اور اس شان سے اڑتے تھے۔ اب یہ پرواز کے اڑے، اب یہاں تک کہ یہ لکھا کہ مدینے کے اوپر سے گزرے، اس وقت یثرب اس کا نام تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ یہ یثرب ہے، یہ وہ مقام مقدس ہے کہ یہاں نبی آخر الزمان آئیں گے، نبی آخر الزمان آئیں گے، اور جو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے، اور خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جو ان کی اتباع کریں گے۔ یہ انہوں نے بشارت دی۔ اس کے بعد آگے چلے، آگے کعبہ کے پاس سے گزرے، مکہ سے گزرے۔ جب مکہ سے گزرے تو آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا، وہاں سے دیکھا اور وہاں سے گزرے، کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن گزر گئے، اتنی بات ہوئی۔ تو پیچھے کعبۃ اللہ رونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی کہ اے کعبہ، تو یہ کس چیز نے رلا دیا؟ کہا کہ مجھے اس چیز نے رلا دیا کہ اللہ کا پیغمبر میرے پاس سے گزرا اپنے نیک بندوں اور صالحین کے ساتھ، اور یہاں تو دیکھ رہا کہ میرے ارد گرد بت سجائے ہوئے ہیں، اور تجھ سے ہٹ کے لوگ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ میری تمنا تھی کہ کاش یہ اترتے تیرے پیغمبر اور یہ تیرے یہ نیک بندے، اور یہاں سجدہ دیتے خالی تیرا، تو مجھے کتنی مسرت ہوتی۔ مجھے اس چیز نے رلا دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے کعبہ تو پریشان نہ ہو، میں اپنا نبی آخر زمان بھیجوں گا، اور تیرے اس گھر کو جو ہے میں ان نیک لوگوں کے چہروں سے بھر دوں گا جو میرے سجدے کے لیے گریں گے، اور وہ دنیا بھر سے وہ تڑپ کے آئیں گے تیری طرف، ایسے کہ جیسے کہ گدھ اپنے آشیانے کی طرف دوڑتی ہے، اور جیسے فرمایا کہ اونٹنی اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے، جیسے کبوتری اپنے چوزوں کی طرف دوڑتی ہے، اس اشتیاق کے ساتھ وہ تیری طرف سے دنیا بھر سے دوڑ کے آئیں گے، اور ان کے تیرے گھر کو جو ہے ان ساجدین کے چہروں سے بھروں گا، اور وہ نبی آخر زمان جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے کعبۃ اللہ کے اندر آئیں گے، تو پریشان نہ ہو، تسلی دی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت چلا تو وادی صدیر کی وادی سے گزرا، اور صدیر کی وادی وادی طائف کا جو ایریا اس کا حصہ ہے۔ وہاں ایک وادی نمل، چیونٹیوں کی وادی کہلاتی ہے، وادی نمل۔ تو وادی نمل کے اوپر سے گزرے تو وہاں پر یہ جو الفاظ جو بیان کیے ہیں یہ ایک چیونٹی نے بولے ہیں۔ لکھا کہ یہ ایک چھوٹی سی چیونٹی تھی اور لنگڑی چیونٹی تھی۔ اچھا، ہاں، تو یہ وہ بولی کہ یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے گھونسلے تھے وہاں پہ، اوپر سے تخت گزر رہا ہے، انہوں نے بولا کہ اپنے اپنے گھونسلوں میں گھس جاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ یہ سلیمان کا لشکر اترے اور وہ یہاں جب چلیں تو تمہیں وہ مسل دیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ بات کہی، اور آگے قرآن کا فتبسم ضاحکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل سے وہ آواز کو سنا اور ہنس پڑے اس کی بات سن کے۔ پھر آگے الگ قصہ ہے۔ تو یہ جو آیت اس طریقے سے انہیں چیونٹی نے بات کہی اور ان کو یہ وہ کہا، کیونکہ چیونٹیوں کا پورا نظام بالکل ایسا ہے جیسے انسانوں کا ہوتا ہے، ان کا ایک امیر بھی ہے، ان کے پہرے دار بھی ہیں، ان کے چوکی دار بھی ہیں۔ یہ وہ چوکی دار چیونٹی تھی کہ جب باقیوں کو انفارم کیا کہ بھائی یہ وہ آ رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال مفسر اٹھاتے ہیں کہ وہ تو فضا میں تھے، ان کی فضائی فوج تھی،
یا زمینی فوج تو نہیں تھی کہ وہ پریشان ہو کے مسل جائیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا مفسرین نے کہ اصل میں ان کا بعض حصہ ایسا ہوتا تو زمین میں پیدل چلتا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ اندیشہ تھا کہ جب اڑ تو رہے آخر نیچے لینڈ بھی تو کریں گے، تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ نیچے جب لینڈ کریں گے تو ہم سارے مسئلے جائیں گے، تو لہٰذا جلدی سے بتا دوں کہ اپنے گھونسلے میں گھس جاؤ، اس لیے چونٹی نے یہ بات کہی۔ یہ وہ پس منظر اس آیت کا۔ اور جہاں تک اس کے فوائد ہیں، چیونٹیوں کے حوالے سے، حشرات الارض کے حوالے سے، اور آج کل کاکروچ کے حوالے سے کمال کا فائدہ ہے۔ اچھا، نمک میں دم کریں، نمک میں دم کر کے اس آیت کو آپ نے 18 مرتبہ دم کرنا ہے۔ دم کر کے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے نمک آپ ان ایریوں کے اندر چھڑک دیں جہاں یہ کیڑے مکوڑے آتے ہیں، چیونٹیاں آتی ہیں یا یہ حشرات الارض یہ کاکروچ آتے ہیں، وہاں یہ نمک گھر میں چھڑک دیں، انشاءاللہ وہ چیونٹیاں حشرات گھر سے نکل جائیں گے اور اپنے اپنے اصل مقام پہ چلے جائیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ کہ چیونٹیوں کا اگر گھونسلہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سوراخ ہے وہاں سے چیونٹیاں نکلتی ہیں عام طور پہ، تو یہ آیت لکھ کے اس سوراخ کے پاس رکھ دیں، سب غائب ہو جائیں گی، نیچے سے دوسری طرف نکل جائیں گی، اس گھر کو چھوڑ دیں گی۔ سبحان اللہ، یہ کمال کا فائدہ ہے۔ سبحان۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل لوگوں کو یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ اور پھر تیسرا فائدہ ہے کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ مچھر، سردیاں آ رہی ہیں، مچھروں کا زمانہ ہے، یا نیو یارک میں بھی تو مچھر آ کے تنگ کرتے راتوں میں، ایسے خاص قسم کے جو کیڑے مکوڑے آتے ہیں، تو یہ آیت جو ہے وہ اگر جو ہے وہ گھر کے درمیان سیر میں کھڑے ہو کے بلند آواز سے 11 مرتبہ کوئی تلاوت کرے تو گھر میں سے مچھر، مکھیاں، اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں وہ دوبارہ داخل نہیں ہوگی، وہ نکل جائیں گی۔ لہٰذا دوسرے ملکوں میں بھی جہاں بھی ہے، گھر کے درمیان کے حصے میں کھڑے ہو کر 11 مرتبہ بلند آواز سے اس کی تلاوت کر کے سب طرف پھونک دیں اور تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے چھڑک دیں، تو بس انشاءاللہ جتنے بھی مچھر مکھیاں ہوں گی وہ گھر میں داخل نہیں ہوں گی، اور انشاءاللہ رات میں سوتے میں خاص طور پہ ستائیں گی نہیں۔ سبحان، یہ کمال کا فائدہ ہے۔ سبحان۔